حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا بسم اللہ الله. الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے خوبصورت انداز میں بات کیا کرو۔ مزید یہ ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کسی سے ڈیبیٹ کرنی ہو تو خوبصورت انداز سے ڈیبیٹ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذیء، ایمان والا طعنہ زنی کرنے والا نہیں ہوتا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، غلیظ گو نہیں ہوتا اور بیہودہ گفتار نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں ایک شخص نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں شرف باریابی چاہی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس اخو العشیرہ، بڑا برا شخص ہے یہ۔ اور جب اسے اجازت دی گئی اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی نرم گفتاری سے اس سے کلام فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے تو اس کے بارے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور پھر آپ نے بڑی بشاشت سے، بڑی خوش گفتاری سے اس کے ساتھ کلام فرمایا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، بدترین شخص ہے وہ جس کی فحش گوئی اور بیہودہ کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے باز رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ العم خلق المؤمن الفحش، ایمان والے کی بدترین خصلت بیہودہ گوئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا جو بڑی زبان دراز تھی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لو کانت هذه خرصا کان خیرا لها، یہ زبان دراز عورت اگر گونگی ہوتی تو اس سے بہتر تھا۔ سیدنا ابراہیم ابن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ الفاحش المتفحش یوم القیامت فی صورت کلب او فی جوف کلب، بیہودہ گو، ہذیان بکنے والا اور بیہودہ کلامی کرنے والا قیامت کے دن انسان کی شکل میں نہیں کتے کی شکل میں پیش ہوگا یا کتے کے پیٹ سے نکلے گا۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا گزر ہوا اور آپ کے قریب سے ایک خنزیر گزرا، خنزیر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انفذ بسلام، سلامتی سے گزر جا۔ آپ سے عرض کی گئی کہ آپ یہ خنزیر کو کہہ رہے ہیں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اخاف ان اعود لسان المنطق السوء، میں اپنی زبان پر برا کلمہ نہیں لانا چاہتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، ایک بدبخت، بد نصیب، بد طینت، بد فطرت جوان آیا جو آپ کا دشمن تھا اور آپ سے بغض رکھتا تھا۔ اس کمینے نے آ کر آپ کے منہ کے سامنے گالی دی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا رخ انور دائیں جانب پھیر لیا۔ وہ بدبخت پھر منہ کے سامنے آیا، اس نے پھر گالی دی، آپ نے اپنا چہرہ انور بائیں جانب پھیر لیا۔ وہ پھر سامنے آیا اور اس نے پھر گالی دی اور کہنے لگا
جعفر بن صادق، جعفر صادق میں تجھے گالی دے رہا ہوں۔ آپ نے دھیمے لہجے میں فرمایا بیٹے میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف جمیلہ میں سے جو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھے، یہ وصف بڑا نمایاں وصف تھا کہ آپ لعنت کرنے والے نہیں ہیں، آپ تانا زنی کرنے والے نہیں ہیں، آپ باچھیں کھینچ کر بات کرنے والے نہیں ہیں، آپ متفیق نہیں ہیں، آپ متفحش نہیں ہیں۔ ایک عالم دین تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وارث و جانشین ہے۔ ایک عالم دین کے زبان پر بےہودہ گوئی نہیں جچتی۔ جس زبان سے قرآن پاک کی آیات نکلتی ہوں، جس زبان سے احادیث طیبہ کا نور نکلتا ہو، اس زبان کو بےہودہ گوئی سے ملوث کرنا یہ قرین قیاس نہیں ہے۔ صاحبو، بےہودہ گوئی ایمان والے کی عادت نہیں ہو سکتی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے ردائیں بچھاتے تھے اور گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے تھے۔ یہ اسلام کا نور جو ساری کائنات کے اندر پھیل گیا، اس کی وجہ بذیع اللسانی نہیں تھی، بےہودہ گوئی نہیں تھی، بد اتواری نہیں تھی، فحش کلامی نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ اور اس کے پیچھے قوت خوش گفتاری کی تھی، معاف کرنے کی تھی۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہاں چلا گیا؟ علماء انبیاء کے وارث و جانشین ہیں۔ علماء کے اندر انبیاء علیہم السلام کے کردار اور رسوا کی جھلک نمایاں ہونی چاہیے۔ بےہودہ گوئی علماء کو زیب نہیں دیتی، عوام کو بھی زیب نہیں دیتی۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کو زیب نہیں دیتی۔ بےہودہ گوئی سے اجتناب ہونا چاہیے، اور صاحب ایمان بےہودہ گوئی کر نہیں سکتا۔ صاحب ایمان کی جبلت اور فطرت کے اندر وہ طہارت آ جاتی ہے کہ اگر تنہائی میں بھی وہ بےہودہ گوئی کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے اطوار میں حسن و جمال کو پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔